الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا رحمة للعالمين واہ کیا مرتبہ اے غوث اعظم ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث اعظم ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سامعین محترم، ربیع الثانی کا مبارک مہینہ شروع ہوا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کو نسبت دی جاتی ہے غوث اعظم محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا اسلام کی بہت بڑی شخصیت، ادبی، علمی، روحانی، فکری، ہر لحاظ سے جو آپ کی جو شخصیت ہے وہ ہمہ جہت شخصیت ہے۔ سامعین محترم، کیوں نہ ہو کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات کی آل اولاد میں سے ہیں۔ سامعین محترم، آج کے لیکچر میں ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کے حوالے سے تھوڑا سا ذکر کریں گے۔ دیکھیں، جب والدین نیک ہوں، اعلیٰ کردار کے ہوں، تو پھر اولادیں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جو دین سے محبت کرنے والی ہوں، پھر ولی اللہ ہی پیدا ہوتے ہیں۔ بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان، ایک تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک نوجوان ایک دریا کے کنارے بیٹھا تھا، بہت بھوک لگی تھی، تو اس نے دیکھا کہ دریا میں سے دور ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا۔ وہ سیب ان کے پاس آیا، دریا کے پانی کے ساتھ ساتھ، بھوک لگی تھی، دور دور تو کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو دریا کے ساتھ آ رہا ہے سیب، تو انہوں نے پھر اس کو پکڑ لیا اور کھانا شروع کر دیا۔ کھا کے جب چلنے لگے تو ضمیر نے ملامت کی کہ بھئی یہ تو کسی کا سیب ہے اور تم نے بغیر اجرت دیے، بغیر پیسے دیے تم نے کھا لیا، تو تمہیں اس کی اجرت دینی چاہیے، اس کے پیسے تمہیں دینے چاہیے۔ جو بعض ضمیر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے دلوں میں یہ خیال آتے ہیں۔ جو مردہ ضمیر ہو جاتے ہیں وہ تو لوگوں کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھا لیتے ہیں اور پھر ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے، لوگوں کا حق بھی کھا لیتے ہیں نا، تو بڑا ایک وہ ہوتا ہے معاملات، ان کے ضمیر بھی مردہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ خیر، دریا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے تو کافی آگے جا کے دیکھا کہ ایک باغ ہے، وہ سیبوں کا باغ ہے، تو پتہ چلا اسی باغ میں سے وہ سیب جو تھا وہ گرا ہوگا پانی میں اور تیرتا ہوا ان تک پہنچا ہوگا۔ باغ کے مالک کے پاس گئے، اسے کہا کہ جی ایک سیب آ گیا تھا تو میں نے کھا لیا، میں اس کی اجرت دینا چاہتا ہوں، جو آپ مجھے کہیں گے میں وہی دوں گا۔ تو جو باغ کے جو مالک تھا وہ بھی اللہ کا ولی تھا، وہ بھی درویش تھا، تو اس نے دیکھا کہ یار یہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا، عام بندہ تو لوگ تو باغ کے اندر آ کے کھا کے چلے جاتے ہیں، اور یہ تو پھر اس کو باہر سے ملا تو یہ کھا گیا اور پھر واپس آ گیا اجرت دینے کے لیے، تو یہ ضرور نیک ماں باپ کی اولاد میں سے ہے، اور یہ خود بھی بڑا نیک ہے، اس کا ضمیر زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، اور یہ خاص اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔
تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی اس کی قیمت تو زیادہ ہوگی، دیکھ لو تم ادا کر پاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی حضور میں ادا کروں گا۔ فرمایا تمہیں پھر 1 سال اس باغ کا مالی بننا پڑے گا، رکھوالی کرنی پڑے گی۔ فرمایا جی حضور ٹھیک ہے۔ 1 سال کی مدت تک انہوں نے ان کے گھر میں اس باغ میں ملازمت اختیار کی۔ 1 سال گزر گیا، دوسرا سال گزر گیا، پھر انہوں نے فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے تو میں اس سے شادی کرنا ہوگی، یہ اس کی اجرت ہے۔ جی حضور۔ فرمایا پہلے سن تو لو وہ کیسی ہے؟ فرمایا کہ اس کی وہ نابینا ہے، وہ بہری بھی ہے، وہ چل پھر بھی نہیں سکتی۔ اسی طرح 1-2 اور باتیں انہوں نے کی۔ فرمایا حضور کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو آپ کا حکم میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نکاح ہوا، اس دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لڑکی لڑکے کو دکھایا جانا، سارے معاملات ہونے، یہ بڑے ہی رشتے طے کر دیتے تھے تو رشتے ہو جایا کرتے تھے۔ شرم و حیا بہت زیادہ تھی نا، آج تو شرم و حیا کا جنازہ ہی اٹھ چکا ہوا ہے، تو یہاں پہ لوگ جو ہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور لڑکے لڑکیاں اکٹھے مل بھی رہے ہوتے ہیں، شادی سے پہلے سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس دور میں شرم و حیا بہت زیادہ تھی، لوگ نہیں دیکھتے تھے اپنی ہونے والی بیگم کو، بس ماں نے دیکھ لیا کافی ہے، لڑکے کو باپ نے دیکھ لیا کافی ہو گیا۔ تو جب وہ کمرے میں گئے تو دیکھا اندر ایک خوبصورت سی حسین خاتون بیٹھی ہوئی ہے، تو بڑا پریشان ہوئے، باہر آیا، عرض کیا حضور اندر تو شاید کوئی اور خاتون بیٹھی ہے۔ فرمایا نہیں، وہی میری بیٹی ہے جن کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے ان سے نکاح کرنا ہے۔ لیکن حضور وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ فرمایا تم نے بھی ٹھیک کہا اور میں نے بھی تم سے سچ ہی بولا۔ اب میرا سچ کیا ہے کہ میں نے تمہیں کہا کہ وہ نابینا ہے، تو بالکل سچ کہا، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ بہرا اس لیے کہا، ان کو کانوں سے سنائی نہیں دیتا، اس لیے بہرا کہا کیونکہ انہوں نے کبھی کوئی کسی نامحرم کی آواز نہیں سنی، اپنے کانوں سے کبھی کسی کی چغلی، کسی کی غیبت نہیں سنی، کوئی ایسی چیز نہیں سنی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ آئے۔ پھر اسی طرح میں نے یہ کہا کہ وہ چل نہیں سکتی یا ان کے ہاتھ نہیں ہے، تو اس لیے کہا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو اللہ اس کے رسول کے مخالفت کرتا ہو، اور وہ کسی ایسی جگہ پہ چل کر نہیں گئیں اپنے قدموں سے کہ جو غلط ہو۔ تو ہمیشہ انہوں نے جو کام کیے، جو اعمال کیے، وہ صرف اور صرف خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیے۔ سامعین محترم، یہ جو بزرگ ہیں، نوجوان لڑکا جن کا میں نے ذکر کیا، ان کا نام تھا سید ابو صالحہ موسیٰ بن عبداللہ، اور جنگی دوست کے نام سے بڑے مشہور تھے۔ آپ کے والد صاحب جو تھے جنگی دوست، جنگ کرنے والا۔ جنگ تو کیوں مشہور تھے؟ اس لیے مشہور تھے کہ آپ تقوی میں بہت زیادہ اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ یہ تقوی کا مقام ہی ہے نا کہ ایک سیب کی اجرت دینے کے لیے اتنا دور گئے، سفر کیا، اور نہ صرف اس کی اجرت میں پورے 2 سال ملازمت کی ان کے پاس۔ تو اندازہ کریں ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت زیادہ کرتے تھے، اور جہاں اچھائی اور بھلائی کے کام کرنے ہوتے تھے تو وہاں پہ بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لیتے تھے، اور ریاضت و مشقت بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں فاطمہ ام الخیر بنت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی، جن کا وہ باغ تھا۔ وہ بزرگ بھی صاحب ولایت بزرگ تھے ماشاءاللہ سے، اور بہت اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا۔ ان کی بیٹی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حسینی سید تھی، اور والد جو تھے وہ حسنی سید تھے۔ جو آپ کی والدہ تھیں، ان کی جو کہ حیا کا نمونہ اور تقوی کا نشان سمجھی جاتی تھی اپنے دور میں، اور پرہیزگاری میں اور عبادت گزاری میں اپنے پورے خاندان میں، پورے علاقے میں اللہ نے ان کو ایک خاص رتبہ عطا فرمایا تھا۔ ولایت کے بلند ترین مقام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ سامعین محترم، جب والدہ اس طرح کی ہوں گی، حیا کی پیکر، عبادت گزار، حلال کھانے والی، جب باپ اس طرح ہوگا، حلال کمانے والا، تقوی پر عمل کرنے والا، دین اسلام پر عمل کرنے والا، حضور کے دین کو پھیلانے والا، تو پھر یقین جانیں پھر جو اولاد ہوگی وہ سید شیخ عبد القادر جیلانی ہی ہو سکتی تھی۔ سیدنا شیخ عبد
قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہی ہو سکتے تھے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے قبل جب والدہ ان کی حاملہ تھیں تو ان کے والد سید ابو صالحہ جو رحمۃ اللہ علیہ جو بزرگ تھے نا، ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے کر آئے، اور کتنے انبیاء کرام تشریف لے کر آئے، اور انہوں نے باقاعدہ بشارت دی۔ کیا بشارت دی؟ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے نا، تو ہم نے فرمایا ابو صالحہ اللہ نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی شان ہوگی جیسی انبیاء اور مرسلین میں اللہ تعالیٰ نے مجھے شان عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں جیسی تمام انبیاء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے اونچی ہے، اور تمام انبیاء نے حضور کے پیچھے اقتداء میں نماز ادا کی، اسی طرح اولیاء اللہ میں تا قیامت کے لیے جتنے اولیاء اللہ تشریف لائیں گے ان سب سے اعلیٰ اور رفع مقام اللہ رب العزت نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ سامعین محترم، ایک اور بشارت میں انبیاء کرام تشریف لے کر آئے، فرمایا کہ تمام اولیاء اللہ تمہارے فرزند کے متی ہوں گے، اور ان کی گردنوں پر ان کا قدم مبارک ہوگا۔ اندازہ کریں، اور یہ بعد میں ایک کرامت بھی ماشاءاللہ سے آپ کی ظہور میں آئی، پھر ہم نے ایک کلام بھی برسر منبر فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ولی کو کسی نبی کے قدم مبارک پہ شان ولایت عطا فرمائے، کسی کو کسی موسیٰ علیہ السلام، کسی کو عیسیٰ علیہ السلام، کسی کو یوسف علیہ السلام کے قدم پر ولایت عطا فرمائی، لیکن مجھے قدم مصطفیٰ پر ولایت عطا فرمائی۔ تو ان کا قدم ولی کی گردن پر ہونا ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کو عطا ہو رہا ہے، حضور غوث اعظم سرکار کے وسیلے سے ماشاءاللہ سے عطا ہو رہا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کہ جو خود بھی صاحب ولایت تھے، نیک تھے، پاکیزہ تھے۔ امر اس بات کا ہے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہماری مائیں باپ دعائیں کرواتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ نیک ہو جائیں، ہمارے بچے دین کا علم حاصل کریں۔ ہمارے بچے نیک تب ہوں گے جب ہم خود نیک ہوں گے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یار اسی تے قرآن نہیں پڑھے، مائیں کہتی ہیں جی ہم نے تو قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، ہم تو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ پیر جی دعا کریں ہمارے بچے نمازی ہو جائیں، ہمارے بچے بیٹے بیٹیاں نمازیں ہو جائیں، نمازی بن جائیں۔ تو ان بھائیوں سے، دوستوں سے، بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ خود نماز شروع کریں، آپ خود اپنے بچوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں گے نا تو آپ کے بچے بھی قرآن پاک کھول کے بیٹھیں گے۔ آپ خود اگر نماز ادا کریں گے تو آپ کے ساتھ آپ کی بچیاں بچے بھی کھڑے ہو کے نماز ادا کریں گے۔ جب ہماری مائیں آج کل کی جو باپ ہیں گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ختم کریں گے، پیار محبت سے رہیں گے، تو یقین جانیں ان کے بچے بھی آپس میں پیار محبت سے رہیں گے اور وہ بھی لڑائیوں جھگڑوں کی طرف ان کا رجحان نہیں ہوگا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم خود بھی حرام کھائیں گے، سود کھائیں گے، جھوٹ بولیں گے، کسی غلط کام کو غلط نہیں سمجھیں گے، چلو کوئی گال نہیں ہے تو چلتا ہی ہے نا، اور پڑھ لیں گے پھر پڑھ لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ وہی سارا اثر اولاد پر جائے گا۔ جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ دیکھ لیں، بابا فرید الدین گنج شکر سرکار دیکھ لیں، داتا حضور کے والدین دیکھ لیں، بڑے بڑے حضرت امام حسن امام حسین پاک کے والدین دیکھ لیں، سیدہ کائنات دیکھ لیں نا، تو جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں ان سب کے والدین نے ان کی تربیت کی ہے، تو وہ اعلیٰ اور درجوں پر فائز ہوئے ہیں۔ اگر وہ بھی کہتے تھے ہم نے قرآن نہیں پڑھنا، ہم نے نہیں نماز پڑھنی، تو کیا ان کی اولاد پڑھتی؟ کبھی بھی نہ پڑھتی۔ یہ تو اللہ کی توفیق ہے نا کہ اللہ پاک پھر بھی توفیق عطا فرما دے، لیکن تربیت جو ہے نا اس کا فقدان ہے ہمارے معاشرے میں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی ویسا والدین بننے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری اولادیں بھی جو ہیں وہ بھی
سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، قرآن سے محبت کریں، شریعت سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ یقین جانیں جب وہ شریعت سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے نا، پھر خود بخود ہی ان کے اندر نور بھی اترنا شروع ہو جائے گا، پھر طریقت، معرفت اور حقیقت کے راز ان کے اوپر بھی کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو اولیاء اللہ اور اپنے نیک لوگوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اپنی رحمت کاملہ سے اللہ پاک ان کو معاف فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچرز میں باقی جو ہے وہ آگے انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔